السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے سوال نمبر 7 ہماری نظم محنت کی برکات۔ یہ ہماری حصہ نظم میں سے ہماری تیسری نظم ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ تو یہاں ہم بات کریں گے محنت کی برکات کے حوالے سے۔ یہ لکھی ہے الطاف حسین حالی نے۔ اس نظم کو لیا گیا ہے مسدس حالی سے، جس کا دوسرا نام ہے مدد جزر اسلام۔ محنت کی برکات یا محنت کی عظمت ایک ایسی نظم ہے جس میں محنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی نظم، طویل نظم مدد جزر اسلام سے لی گئی ہے۔ تو بیٹا اس میں ہم بتائیں گے کہ محنت کی برکات کے حوالے سے ہمیں کوئی بھی اگر شعر آ جاتا ہے یا کسی بھی شعر کو ہم نے، ویسے تو یہ بند کی صورت میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر اس میں سے کوئی ایک شعر اٹھا کر ہمیں دے دیتے ہیں تو اس شعر کی ہم نے تشریح کس طرح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ میں آپ کو یہاں کچھ چیزیں، کچھ اشعار، کچھ احادیث لکھ دیتا ہوں، وہ آپ نظم کے کسی بھی شعر میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے تشریح کا طریقہ کیا لینا ہے۔ اب یہاں ہم پہلے تعارف لکھ دیں گے۔ اگر تشریح میں دیکھیں گے تو پہلے بیٹا شعر کا مفہوم لکھیں گے، جیسے کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی آخر ان کو بڑائی، اس کے بغیر ہرگز نہ پائی، عزت فضیلت نہ فرما روا، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو اس کا مفہوم ہوگا کہ مشقت کے بغیر کسی نے بھی نہیں عزت پائی، ہمیشہ انسان مشقت کے بل بوتے پر ہی کامیاب ہوا ہے۔ محنت اور مشقت کی وجہ سے انسان کامیاب ہوا ہے۔ ایک مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ پورے بند کو مفہوم جو سا وہ ایک یا ڈیڑھ لائن تک آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے تشریح۔ بیٹا تشریح میں آپ نے سب سے پہلے شاعر کا تعارف لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تعارف لکھنے کے بعد آپ اس میں محنت کی برکات کا جو آپ کو شعر دیا جائے گا اس شعر کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ تعارف کے بعد آپ لکھیں گے شعر کی تشریح۔ اب شعر کی تشریح میں حوالہ جات لکھیں گے۔ حوالہ جات کے طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں یہاں لکھ دیتا ہوں، جو ایک آدھا شعر ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہوگی، وہ آپ نے یہاں ایڈ کر دینی ہے۔ تو یہاں آپ اگر ایک شعر لکھ لیں، جیسے حوالہ شعر ہے، جو کرتے ہیں محنت و مشقت کو زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ بیٹا یہ شعر بھی مولانا الطاف حسین حالی کا ہی ہے، تو آپ اس میں حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حوالہ جات میں شعر، حدیث کا ایک مفہوم لکھ دیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کھانا نہیں کھایا، حضرت داؤد علیہ السلام بہترین کھانا کھانے والوں میں سے تھے۔ تو یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں۔
کسی نے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا نہیں کھایا۔ بے شک داؤد علیہ السلام نے ہاتھ سے کما کر کھایا۔ تو بیٹا یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ مفہوم اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے لکھتے ہیں کہ حدیث کا جب مفہوم لکھا جاتا ہے تو اس میں اگر کوئی غلطی کی گنجائش ہو تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں ایک قرآنی آیت کا مفہوم لکھ لیں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، قرآنی آیت کا مفہوم، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ چھوٹے سے 3-4 حوالے ہیں جو آپ نے تشریح میں ایڈ کرنے ہیں۔ محنت کی برکات مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، سچ سے حالی و مدد اسلام سے لی گئی ہے۔ اس کا مفہوم لکھیں گے، آپ کو کوئی بھی شے دے دیتے، میں نے پہلے بند کے طور پر اس کا مفہوم لکھ دیا، جیسے ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ محنت و مشقت کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تشریح آپ تعارف لکھیں گے کس کا؟ شاعر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شعر کی تشریح، حوالہ جات میں آپ نے شعر وہ بھی ہم نے لکھ دیا، حدیث کا مفہوم وہ بھی ہم نے لکھ دیا، اور قرآنی آیت کا مفہوم بھی ہم نے لکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم انبیاء کرام کی مثالیں لیتے ہیں تو انہوں میں سے تقریباً تمام انبیاء کرام نے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی، نہ کہ انہوں نے کسی سے مانگا یا اللہ تعالیٰ نے یا بھی ان پر رات کو کھانا نازل کر دیا، صبح وہ کھا لیتے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے یا چمڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ اس چیز کو بھی یہاں مینشن کر سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کس کا کام کرتے تھے؟ بڑھائی کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمڑے کا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہر انسان جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ تو اس پوری نظم میں ہم نے محنت کی برکات کے حوالے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، محنت کے برکات کو سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی شعر یا بند کی صورت میں ہمیں آ جاتا ہے تو اس میں ہم یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو وہاں ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سوال، محنت کی برکات۔ تو انشاءاللہ اگلی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔